تاریخی بین المذاہب افطار بادشاہی مسجد میں مسیحی و مسلم قیادت کا مثالی اجتماع لاہور پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک تاریخی مثال اس وقت قائم ہوئی جب 27 فروری 2026 کو ملک کی عظیم الشان عبادت کا بادشاہی مسجد میں مسیحی اور مسلم رہنماؤں نے مشترکہ طور پر افطار میں شرکت کی۔ یہ تاریخی لمحہ اس لیے بھی منفرد تھا کہ ماہ رمضان اور مسیحی برادری کے لیے مقدس ایام لینٹ ایک ہی دورانی میں آئے۔ عظیم امام کا پرتپاک استقبال، مسلمان و مسیحی رہنماؤں پر مشتمل وفد کا استقبال مولانا عبدالکبیر آزاد نے والہانہ انداز میں کیا۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ایسے اجتماعات پاکستان میں امن، بھائی چارے اور مذہبی رواداری کو مضبوط بناتے ہیں۔ نمایاں مسیحی وفد اس تاریخی ملاقات میں مسیحی وفد کی قیادت فادر جیمز چنن او پی کر رہے تھے اور وفد میں مختلف کلیسائی اداروں سے ممتاز رہنما شامل تھے، جن میں فادر پاسکل پالوس او پی، ریورنڈ فادر آصف سردار، بشپ سلویسٹر طاہر بھٹی، ریورنڈ ایمانوئل کھوکھر، ریورنڈ سیمول نذیر۔ امن اور یکجہتی کے عزم تقریب کے دوران فادر پاسکل پالوس، بشپ سلویسٹر اور فادر جیمز چنن سمیت مسیحی قائدین نے اپنے خطابات میں مولانا عبدالکبیر آزاد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے بے مثال قدم قرار دیا۔ تمام رہنماؤں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مسلم عیسائی مکالمہ مزید مضبوط کیا جائے، رمضان اور لینٹ کے مشترکہ روحانی پہلوؤں کو سراہا جائے، پاکستان سمیت دنیا بھر کے امن کے لیے مشترکہ دعائیں جاری رکھی جائیں۔ انسانی حقوق کے لیے سنگ میل، اسی سلسلے میں IUDHR کے صدر اور CEO ڈاکٹر بابر جارج نے اس اجتماع کو مضبوط ترین عملی مثال قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہی مسجد میں یہ تاریخی اجتماع انسانی حقوق کے آرٹیکل 18 کی جیتی جاگتی تصویر ہے، جو آزادی، مذہب اور ضمیر کا بنیادی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ تقریب دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان تقسیم نہیں بلکہ وحدت کی بنیاد ہے۔ IUDHR ایمبیسڈر فادر جیمز چنن کو خصوصی خراج تحسین۔ ڈاکٹر بابر جارج نے فادر جیمز چنن او پی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس مشترکہ وفد کی تشکیل اور بین المذاہب مکالمے کو عملی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ فادر چنن نے مذہبی ہم آہنگی کے ذریعے پاکستان سمیت عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ بین المذاہب سفارتکاری کی عملی جھلک اس تاریخی افطار کا محور انسانی حقوق کے 3 بنیادی ستون تھے: آرٹیکل 18 کا عملی نفاذ، مذہبی آزادی کا حقیقی مظاہرہ، تنازعات کی روک تھام، سماجی ہم آہنگی کے ذریعے امن کی فروغ، روحانی سفارتکاری، بین المذاہب مکالمے کو عالمی امن کے لیے مؤثر ذریعہ بنانا۔ پاکستان کے لیے مشترکہ دعائیں۔ تقریب کا اختتام مسلم و مسیحی علماء کی مشترکہ دعا پر ہوا، جس میں ملک کی سلامتی، استحکام اور باہمی اتحاد کے لیے خصوصی التجا کی گئی۔ ڈاکٹر بابر جارج بھٹی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ IUDHR آئندہ بھی ایسے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا جو ہر مذہب اور ہر انسان کی مساوی عزت اور وقار کو فروغ دیتے ہیں۔